اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 103۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ۔ آیت نمبر میں 185 پڑھتی ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ آپ کو جو ہے یہ آیات سورہ بقرہ میں ملیں گی۔ رمضان کی لیے جو آیات ہیں صرف آپ کو قرآن میں سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 103 سے آپ کو ایک رکوع آلموسٹ پورا ہے، وہ آپ کو اس میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، فرض ہو گئے تمہارے اوپر روزے جیسے فرض ہوئے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، روشنی ہے اور یہ فرقان ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو آیت سے ظاہر ہی ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بابرکت مہینہ ہمارے لیے بھیجا ہے۔ پورے سال میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق دے اور اپنا رمضان کو بہترین رمضان بنانے کی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی سن کے سمجھ کے اس کو بہتر سے بہتر بنانے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو سب کو دیکھیے جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں معلومات آپ نے بہت ڈیفرنٹ جگہ سے بھی سنی، ہر کوئی استقبال رمضان، ریفلیکٹ رمضان، ڈیفرنٹ موضوعوں سے کوئی نہ کوئی یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے۔ سب کو ہی، آپ کو بھی بہت سارے معلومات ہیں الحمدللہ، سننے والوں کو سب کو پتہ ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے رمضان کی یاد دہانی ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ کر لیں، ہم تھوڑا سا کرنے والی باتیں کر لیں۔ تو صرف ہم ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو تیاری کرواتے تھے رمضان سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رمضان کی رحمت سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، دنیا کی مصروفیات کم سے کم کر کے اللہ کی عبادت، اطاعت اور اس کی رضا کے لیے اس وقت کو استعمال کرو۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ ایک ہی مہینہ رمضان کا آتا ہے، تو معلوم نہیں کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، اور جو اس کی قدر کرے گا وہی اپنے آپ کے لیے تیاری کرے گا، اپنے گناہوں کو بخشوائے گا۔ تو اب جو ہے اب ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ یہ سوال بہت ایک امپورٹنٹ، ایک بہت عظیم سوال ہے، کیا ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں گے یا نہیں؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں، آپ لوگ بھی سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہوئیں گے جو رمضان کا مہینہ پا سکیں گے یا نہیں؟ بظاہر ہم بہت کلوز ہیں، آج ہمارا ٹیوزڈے ہے، انشاءاللہ فرائیڈے نائٹ مطلب جو ہے ہماری تراویح شروع ہو جائے گی، سیٹرڈے کو پہلا روزہ ہے۔ نو ونڈر ان 2-4 دنوں میں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اوپر یا زمین کے اندر جا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک سرپرائز ہے، تو یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرما دیا اور ہم اس ماہ کو ہم نے پا لیا، اس مہینے کو ہم نے پا لیا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور آگ سے نجات لیں۔ ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کمائیں، اگر اللہ نے ہمیں موقع دے دیا انشاءاللہ تو خوب نیکیاں کمانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان میں زندہ تھے، بہت سارے مسلمان، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنے مسلمان تھے جو لاسٹ رمضان میں تھے اور
اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے نا۔ مگر اب اگر ممکن ہوتا، اگر وہ ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیتا تو شاید وہ یہ تمنا کرتے کہ ان کو بھی کم سے کم ایک رات رمضان کی عبادت کے لیے ان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اتنی اس کی فضیلت ہے رمضان کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یعنی کہ کرم کیا انشاءاللہ ہم پہ، تو ہم نے بھی رمضان کا مہینہ پا لیا، تو اس مہینے کی جو کہنا چاہیے جو رحمتیں ہیں، جو عظمت والی راتیں ہیں، دن کے روزے ہیں اور راتیں جو عظمت والی ہیں، ان راتوں کی اور ان دنوں کی اہمیت نا وہی جان سکتا ہے جن کو یہ نصیب نہیں ہوں گی۔ تو وہ کون ہیں جن کو نصیب نہیں ہوں گی؟ یعنی کہ دیکھیں، ایک تو بالکل جو غفلت میں مسلمان پڑے ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اصل جن کو قدر ہوتی ہے ان راتوں کی اہمیت کی وہی جان سکتے ہیں جو اس وقت جو ہیں وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو اس کی قدر ہوگی وہ ہم انسانوں کو، زندہ انسانوں کو نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجتا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کرنا ہم زندہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے کہ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی تم نہ ضائع نہ کرنا، نہ کہ ایک دن یا 2 دن یا 4 دن کی بات نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے، ایک سیکنڈ بھی تم ضائع نہیں کرنا، نہ کہ تم جو ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے بہت قیمتی ہے، ہم سے اس کی قدر پوچھو۔ تو الحمدللہ اگر ہم رمضان تک پہنچ گئے انشاءاللہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور سجدہ شکر کرنا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ رمضان میں جب چاند دیکھ لیں گے، انٹر ہو جائیں گے، سمجھے ہماری انٹری ہو گئی انشاءاللہ، تو شکر کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی ادا کریں، ٹھیک ہے، بھولیے گا نہیں، صدقہ بھی دیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور یہ دیکھیں، ہم رمضان کو سال بھر کے دوسرے مہینوں کی طرح نہ سمجھیں، جتنے بھی 11 مہینے ہیں اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے رمضان کے ساتھ۔ اور جو ہے رمضان کے جو ہمارے جو روزے ہیں اس کو دوسرے مہینوں کی جو ہم عام روزے رکھتے ہیں اس سے بھی کوئی کمپیئر نہیں ہے، اور رمضان میں کیا گیا صدقہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں جو قیام کرنا ہے دوسرے مہینوں کی طرح ہے، تو نہ ہی اس میں سخاوت کرنا دوسرے مہینوں کی طرح ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ تو غرض کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رمضان میں کسی کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو بخشش قیام کر کے نہیں، اگر کوئی قیام نہیں کر سک رہا ہے، اپنے گناہ نہیں بخشوا سک رہا ہے، تو وہ صدقہ کرے، بخشش ڈھونڈے اللہ کی۔ اگر اس کی بھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ کچھ صدقہ کر کے اپنے لیے مغفرت چاہ سکے، تو تلاوت قرآن کرے، اس میں اپنے آپ کو بڑھا دے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، نہیں ہو رہا ہے چانس، تو کم سے کم ذکر میں اپنا وقت لگائے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اپنی زبان اور باقی اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ کچھ نہ کچھ تو انسان کر سکتا ہے نا۔ تو جب بندے کی چاہت ہوتی ہے نا، دیکھیں جب انسان ولنگ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کرنے کے لیے، تو اللہ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں نا نیکی کی طرف اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس نیکی کی طرف اس کا رجحان کر دیتا ہے، اس کو لگا دیتا ہے نیکی کی طرف۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے، اس سے بڑا کون نقصان اٹھانے والا ہوگا جس نے اس مہینے کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معافی دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے، اس سے بڑا نقصان کسی کا نہیں ہے جو اس مہینے کو صحت کے عالم میں اور ان مسلمان کے حالت میں پائے اور اس کو ضائع کر دے۔ اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے اس ماہ سے اس سے زیادہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے جس نے اس ماہ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہی زندگی کا بہت بڑا اس کا انسان کا جو نا نقصان ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں ہمیں تڑپ ہو رہی ہے نا کہ اللہ ہمیں زندگی دے دے کہ ہم اس میں انٹر ہو جائیں،
اور جو لوگ انٹر ہو کے بھی اس کی قدر نہیں کریں تو کتنے افسوس کی بات رہ جاتی ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اس کی قدر اس کو نہیں ہوگی جو مردے ہیں، ان سے اس کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ ہمیں نصیحت کریں کہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرنا، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان اور امن اور صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ رمضان کے ہر روز دیکھیں ہم نے یہ دعا کرنا ہے، جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں پہلے تو ہم نے اس کے پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہماری جانوں کو آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں آزادی دے دے، جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، سب سے پہلے اپنے لیے، اور پھر دعا کری کہ اللہ ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اعمال جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کو دوزخ میں ڈال کر کیا کرے گا۔ اللہ ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہم یہ کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر اللہ ہم پہ مہربان ہے تبھی تو اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہم کو اتنا آگہی کی، تو اللہ کیوں چاہیں گے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں؟ مگر انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا اپنے گناہوں سے جہنم کی آگ کو جلاتے ہیں۔ جو بھڑکا رہے ہیں نا آگ کو، وہ ہمارے گناہ ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ اور یہ جہنم کی آگ جو جلائی ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے جلا دی ہے، تو رمضان اس آگ کو بجھانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ جو ہم نے اپنے گناہوں سے جلائی ہے اس آگ کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو بجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے بجھائیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ شروع میں قرآن کی آیات کو پڑھا تھا، اس میں تھا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، گنتی کے دن ہیں اس میں، ہے نا، گنتی کے پورے نہیں، گنتی کے دن دیے گئے ہیں۔ تو صوم جو ہے روزے کو جو کہتے ہیں نا، کیا مطلب اس کا رک جانا۔ تو تھوڑے وقت کے لیے اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، چھوڑ دی ہم نے۔ اب باقی زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے ہم نے حرام اور اللہ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کو ہم نے تقویٰ کہتے ہیں، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے حکم سے جو ہم رک جاتے ہیں نا، حلال چیزوں سے جو ہم رک جاتے ہیں، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ تقویٰ۔ تو ہم نے جو حلال چیزوں کے لیے اسٹاپ کیا ہے، تو اسی طرح ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں حرام چیزوں کی نافرمانی سے بھی ہمیں رک جانا ہے۔ تو رمضان یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، اور جنت میں خاص دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں کیا شان ہے، اس کا دروازے کا نام ہے جنت کا باب الریحان، اور روزوں کا اجر اللہ خود اس دن خود عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیں جس طرح اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کو سجا رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جنت جو ہے رمضان میں سجا کرتی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی، اسی طرح جو زمین پہ بھی جو ہے ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی سجاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، گناہ کی معافی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد جا رہے ہیں، کتنی رونق ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سجاوٹ ہو رہی ہے زمین میں بھی، اور آسمان پہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ تو اور یہ ہم اس میں محنت کر رہے ہیں، سب کوئی دن میں روزے رکھ رہے ہیں، رات میں قیام کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے وہ کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اوپر بھی جو فرشتے ہمارے لیے ہمارے گھر سجا رہے ہیں۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہے صبر کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، قرآن کا نزول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، ہمارے لیے اتنے پیارے رسول اللہ نے سجیکٹ کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو گئے، اور اس میں حق، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں زبردست جنگ بدر ہوئی جس میں حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔
ہے نا، اسی بات پہ جنگ تھی نا، فرقان تھی وہ، حق باطل آ گیا دنیا کے لیے، ایک لیسن اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ دین اسلام جو ہے وہ حق ہے، باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ حق اور باطل کا فیصلہ اس رمضان کے مہینے میں ہی ہوا ہے۔ اور تو اور اس میں کیا ہوا، فتح مکہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اسلام کے لیے کتنا بڑا ٹرننگ فتح تھی، ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے لیے۔ بہترین فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے روزے داروں کے لیے یہ بہت سے اتنا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، جو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے بعد بہت سے لوگوں کے اندر چینجز آ جاتے ہیں۔ جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز کے پابند بننے لگتے ہیں، اور جو قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، دورہ قرآن کرتے ہیں، قرآن کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ہے نا قرآن سے وہ کلاسیں جوائن کر لیتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساری ہماری بہنیں جو بے حجاب ہوتی ہیں وہ حجاب کرنے لگتی ہیں، الحمدللہ۔ بہت ہی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور ہم اس مبارک مہینے سے اب کیسے فائدے اٹھائیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے۔ ہر نیک کام کا رخ جو ہے نا ہم نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر دینا ہے، کہ بس میرے ایک ٹارگٹ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ہمیں پھر نا چیک بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ اور صرف بس یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری نیت میں اخلاص عطا فرمائے۔ روزہ جو ہے عبادت ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کرتے نا۔ آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں تو آپ نے کہا چلو میں تھوڑے سے گانے سن لیتی ہوں، ہیڈ فون لگا لیتی ہوں، گانے بھی سنتی رہتی ہوں اور نماز بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ آپ نے نہیں کیا ایسا، ہے نا۔ تو عبادت میں ہیں ہم، نماز ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک انڈیویژل عبادت ہے، اس طرح روزہ بھی انڈیویژل ایک عبادت ہے۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں جب ہم عبادت کی حالت میں ہیں تو ہمیں اس میں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیں صرف نیکیاں میں فوکس کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ صرف نیکیاں ہی جمع کرنے میں ہمارا فوکس نہیں ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ہم نے گناہوں سے بھی بچانا ہے، بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو ہے ہمیں اس پہ جو ہے نا گناہ کرنا ہمارے لیے جتنا بھی آسان ہو، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایسی محفلوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ جہاں ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے۔ ایسی محفلیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا گروپ ہوتا ہے، ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہمارے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹربل میں نہیں ڈالنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہماری زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، یا ہمارے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کچھ نہ کچھ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور ہر بات کو دیکھیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ میں صرف اسی مہینے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، اللہ مجھے استقامت دے کہ میں اس مہینے کے علاوہ بھی اپنے آپ کو میں قائم رکھ سکوں ان چیزوں سے، ایسے لوگوں سے دور رہوں۔ اور اپنی نظروں کی بھی ہمیں حفاظت کرنا ہے، غلط بات سننے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کوئی لمحہ ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، افطار بنا رہے ہیں، ڈنر بنا رہے ہیں، یا آپ سحری بنا رہے ہیں، آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں تو دیکھیں زبان پہ اللہ کا ذکر رکھیں، استغفار کثرت سے کیجئے۔ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیے۔ تیسرا کلمہ پڑھیے، آپ کو پتہ ہے نا یہ جہنم کی ڈھال ہے تیسرا کلمہ۔ چوتھا کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے کثرت سے۔ جو آپ کو دعائیں قرآن کی، حدیث کی، جو دعائیں آتی ہیں آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ اگر آپ کو کوئی قرآن کی یا حدیث کی دعا نہیں آتی، آپ اپنے اللہ سے ہی خود بخود مانگتے رہیے، مطلب مسلسل اللہ کے کنیکشن میں رہیے۔ انسان بھول جاتا ہے، پھر جیسے یاد آ جائے انشاءاللہ پھر کنٹینیو کر لیں، کیونکہ کوئی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، انسان کے ساتھ بھول بھی لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے جیسے یاد آ جائے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیجئے گا۔ اور عبادت کے ساتھ
ہم جو ہے نا خدمت خلق کا بھی بہت بڑا اجر ہے اس مہینے میں. تو ہم نے دیکھیں اگر ہمیں موقع ملے تو ہم ضرور کسی کی عیادت بھی کریں، ہے نا، کسی کی عیادت کریں اور مریض کی اس کا حال احوال بھی پوچھ لیں اور کسی کی مدد کر لیں فائنینشیل طور پہ، جو بھی جس طرح سے بھی آپ سمجھتے ہیں. کسی کو روزہ افطار کرا دیں، نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع ملے تو اس کو بھی ادا کر دیں. تو ان تمام حقوق العباد اور بھی جو بھی آپ سمجھتے ہیں بہت جو ہیں ان میں کیونکہ اجر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب ہم مریض کی عیادت کرتے ہیں تو پورا ٹائم جب تک ہوتا ہے فرشتے ہماری کتنی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کسی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کتنا اجر ہے، کسی کی مدد کرتے ہیں تو کتنا اجر ہے. تو یہ تمام جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، افطار کرا دینا کتنا بڑا اجر، ان میں بڑے بڑے اجر ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے، اور فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں ملیں، تو ان کاموں میں فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمارا رمضان دیکھیں صرف روزہ اور تراویح تک نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے اللہ کے حکم کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رک گئے، ہم حلال چیزوں سے ہم رک گئے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا. تو جو حلال چیزیں تھیں جب وہ ہم نے چھوڑ دیا تو جو حرام کام ہیں وہ کیوں نہیں ہم چھوڑتے؟ وہ تو دیکھیے رمضان سے پہلے بھی حرام تھے، بعد میں بھی حرام، رمضان گزر جائے گا تو بھی حرام ہے. تو اور رمضان میں بھی حرام ہے، ہر جگہ وہ حرام چیز حرام ہی ہے. جیسے دیکھیے جھوٹ بولنا حرام ہے نا، گالیاں دینا، جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، سارا دن ہم نے روزہ رکھا حرام سے افطار کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے یہ حرام نہ چھوڑا تو کیا چھوڑا پھر؟ ہے نا، غور کریں. اگر ہم نے یہ سب بھی نہ چھوڑا تو حلال چیزیں تو اللہ کی خاطر کر دی، لیکن یہ حرام اصل پریکٹس تو ہماری اللہ تعالیٰ یہی کرا رہے ہیں نا کہ تم نے اس کو چھوڑنا ہے، جس طرح حلال کو تم نے بریک لگایا ہے اسی طرح کرنا ہے. تو اور جو پہلے سے حرام تھیں وہ تو چھوڑا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو کیا ہوا؟ تو ہم توبہ کا دروازہ کھلے گا جب ہم یہ کوشش کریں گے. جو ہم چھوڑیں گے تو ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی. جب ہم چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں پھر تقویٰ حاصل ہوگا. اس سے ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا. تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم حرام کو چھوڑیں گے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں ہمت کرنا ہے نا. یہ ہمت کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے ہمت، ہمیں ہمت کرنا ہے. جس طرح ہم روزے کی حالت میں دیکھیے شدید پیاس کی حالت میں بھی ہم پانی نہیں پیتے نا، چاہے ہم تنہائی میں بھی ہوں ہم نہیں پیتے. اسی طرح پورا ایفرٹ لگانا ہے ہمیں، پوری دعا کرنا ہے، اللہ سے دعائیں لینی ہے، کوشش کرنا ہے، پوری کوشش اور ہمت سے کام لے کے گناہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے. اور صرف دیکھیں وظائف کا زیادہ ہو جانا، نفیل پہ نفیل پڑھ رہے ہیں، سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں اور صدقہ دے رہے ہیں، خیر بہت اچھی باتیں سب ماشاءاللہ سے کریں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کا اگر ہم نے نیکیوں کا ریشیو اتنا بڑھا رہے ہیں تو گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. دل زبان کے گناہوں سے ہمیں اپنے اندر یہ عزم کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز سے آپ شروع کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیز ہوتی نا، آپ ریڈی نہیں ہوتے مینٹلی، کوئی تو چیز ہوگی نا. ہماری ایک لسٹ ہے کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پہ کچھ ورک کر سکتی ہوں، پہلے اسی کو لے لیں آپ، جس میں آپ ایزی فیل کرتے ہیں. کیونکہ سب تو ہم اتنے تو ایمان کے وہ نہیں ہے نا کہ ہم ایک ساتھ ہی سارے کر دیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹارٹ کریں، شروع تو کریں، اللہ کا نام لے کے عزم لے کے شروع تو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اللہ برکت ڈالے گا. جب آپ ایک برائی کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے، اس پہ ورک آؤٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے 2-3 تو آلموسٹ اسی کے مائنس میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیے گا یہ نیکیوں کی برکت ہے کہ اللہ نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو مٹا دیتا ہے. تو جب آپ ایک کا عزم کریں گے، اس پہ آپ اللہ سے دعا
کوشش مدد مانگ کے آپ شروع کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے 2-3 چیزیں خود بخود اللہ آپ کے لیے اس کو ختم کر دے گا یا آسان کر دے گا، یا آپ کے اندر اس میں بیزارگی آ جائے گی، آپ خود بخود آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا۔ اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم کو گناہوں کی زندگی سے نکلنا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ نیکسٹ رمضان ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں آیا ہے کہ ہمیں جنت ڈن ہوگی ہے۔ جب تک ہمارے سامنے فرشتے نہیں آ جائیں گے ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور پھر دیکھیے رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ویسے تو پوری زندگی ہماری قیمتی ہے، مگر رمضان میں ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہو فرض کا بجانی درجہ کہاں پہنچ جاتا ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کی وقت کی قدر کریں، اور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کو 24 گھنٹے دیے ہیں نا، ہم کو دن رات میں 24 گھنٹے دیے ہیں۔ تو اس وقت کا استعمال اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں، ہم کیسے کرتے ہیں اس وقت کو۔ یہ وقت جو ہے ایک مسلمان کے لیے اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس سے بڑا سرمایہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ جب ایک ہمارا گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس وقت کو ہم کس طرح جنت کی کرنسی میں چینج کریں گے، اب یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر ہے۔ ہم سب کے پاس، دیکھیں آپ کے پاس بھی وہی وقت ہے، میرے پاس بھی وقت، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں صحیح نیت، خالص اللہ کی خالص نیت کے ساتھ اور رسول اللہ کی سنت کے ساتھ۔ اب ہم نے اس وقت کو کنورٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اب آپ لوگ سب سوتے ہیں، سب اٹھتے ہیں، سب باتھ روم جاتے ہیں، سب کھانا کھاتے ہیں، سب باہر جاتے ہیں، یہ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ تو اس چیز کو چینلائز کر لیجئے، کیا پتہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ سو کے اٹھ رہے ہیں، دعا یاد سے پڑھ لیں، باتھ روم جا رہے ہیں دھیان رکھیں لیفٹ پاؤں رکھنا ہے اور پھر دعا پڑھ کے جانا ہے، آ رہے ہیں دعا کر کے، وضو بنایا ہے دعا، اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو پلیز ایک چارٹ لگا لیں آپ نا، اپنے نا جہاں نماز پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی جو چیز آپ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں ایک لسٹ لگا دیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، دعا کریں، بسم اللہ کریں، ہاتھ دھوئیں، بیٹھ کے پانی پئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی کم سے کم رمضان میں اپنے اسکیجول میں لے کے آ جائیں، تاکہ یہ ہیبٹ بن جائے بعد کے لیے۔ پھر ہر کوئی جو ہے سوتا بھی ہے، اور سونے کی دعا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، وضو بنا کے سو جائیں۔ اور پھر ہم باہر بھی جاتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں دعا پڑھ کے نکلیں، گاڑی میں بیٹھ کے دعا پڑھ لیں۔ تو پلیز ان چیزوں کی لسٹ بنا اور یاد دہانی بھی کریں، رات کو سوتے ہوئے بھی چیک کریں کہ اس میں سے میں نے آج کیا کیا مس کیا۔ ہو جاتی ہے مس، کوئی بات نہیں، دوسرے دن ایک اور چیز کر لیں گے، ایک چیز بھول جائیں گے، ایٹ لیسٹ کچھ تو کریں گے ہم، ہے نا، انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں تو پھر کیا ہوگا، یہ ٹائم ہمارا جنت کی کرنسی بننا شروع ہو جائے گا۔ وہاں تو ہمیں کتنی ضرورت ہے، فار ایور کی زندگی ہے ہماری، 1-2 سال کی تو بات ہے نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو بہت ساری چیزیں چاہیے ہمیں وہاں۔ تو جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کرنا ہے، باقی اللہ ضرور مدد کریں گے۔ اور دنیا کے کاموں میں دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا نا، جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، تیز ہم گاڑی چلا کے لے کے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں نا، اور تیز چولہے پہ ہم نے سالن چڑھا کے بھول گئے، وہ جل گیا۔ ہمیشہ جب بھی ہم کوئی جلدی میں کام کرتے ہیں نا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر آخرت کے معاملوں میں نیکیوں میں جلدی کرنا یا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ انسان کی کوشش دیکھتا ہے اور فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو نیکیوں میں ہم نے سبقت لے جانا ہے، جلدی کرنا ہے، اس کو دیر نہیں کرنا، کیونکہ شیطان بھی تو طاق میں بیٹھا ہے نا، وہ ہمیں کب نیکی کرنے دے گا۔ اگر ہم نے رائٹ اوے ایکشن نہیں لیا تو پھر اگر ہم بھول گئے یا شیطان نے ہمیں بھلا دیا تو پھر سمجھیے وہ وقت ہم نے گنوا دیا۔ تو ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے ہر نماز کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، ہر نماز کے بعد یا رات کے وقت یا جب بھی آپ کھانا پکا رہے ہیں، جب بھی اپنے نفس کا تزکیہ کریے، دل کی صفائی کرنی ہے ہم کو، ہے نا،
کیونکہ یہ پاک صاف دل والے ہی جنت والے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہمیں صفائی کر کے جانا ہے اس دنیا سے، ورنہ پھر آگ آپشن ہے۔ اب آپ لوگ بتا دیجئے کیا پسند ہے، اس آرام دہ بستر میں یا کرسی پہ یا گھر میں اے سی والے ہیٹر والے گھر میں ہم آرام سے ہیں اور ہمیں صرف اپنے دل کی صفائی پہ کام کرنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ اگر اسی طرح موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کی صفائی ہوگی، آگ، یہی آپشن ہے، آگ اس کی صفائی کرے گی۔ تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے ہم خود اپنی فکر کریں اور اپنے دل کی صفائی کریں، کیونکہ دیکھیں اس دل میں ہی تو اللہ ایمان کو سجائے گا نا۔ اس گندے گھر میں تو اچھا فرنیچر آپ نہیں لے کے آئیں گے نا، ہم فرنیچر بھی لا رہے ہوتے ہیں تو پہلے پرانا فرنیچر نکالتے ہیں تو نیا فرنیچر آتا ہے، اسی طرح گھر کو، اپنے دل کو گندگی سے ہم نے نکالنا ہے تاکہ ایمان ہمارا سجے گا، اللہ کی محبت، ہمارے رسول کی محبت نے آنا ہے تو ہم نے اپنے کیا کرنا ہے، دل کو سجانا ہے، ایمان کو سجانا ہے، صاف کرنا ہے۔ اس کی صفائی کس سے شروع ہوگی؟ توبہ سے شروع ہوگی۔ صدقہ جو ہے نا وہ صفائی بھی کرتا ہے، تو اپنے گناہوں کا بوجھ ہم کو اپنے اوپر سے اتارنا ہے تاکہ ہمارا دل عبادت میں لگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب ہمارے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے تو ہمیں عبادت کی توفیق بھی نہیں ہوتی، عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں سستی آتی ہے، ہمارا کرنے کو دل چاہتا اور روزہ رکھنے کی بھی ہمت ہماری نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو رمضان میں ہمیں اس گناہوں کو ہمیں کم کرنا ہے، ختم کرنا، ختم تو ہوتے نہیں لیکن کم تو کر سکتے نا تاکہ ہمارے عبادت میں انرجی آئے۔ اور پھر اب آپ دیکھیے کہ اس رمضان کا جو کلائمیکس ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ آخری عشرہ ہے، شب قدر جسے کہتے ہیں، ان کی راتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دن میں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، رات کی باتوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو اب یہ دن جب ہمارے شروع ہونے والے ہوتے ہیں الحمدللہ لاسٹ کے 10 ڈیز، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے دعائیں، اہتمام، اور پھر جس دن ہماری شروع ہو جاتی ہے نا 19 سے سمجھ لیجیے ہم لے لیتے ہیں، 20 سے پورا لاسٹ تک لیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جو یہ ویسے تو ہم یوں کرتے ہیں نا 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں 29ویں، اگر ہم کوشش کریں لاسٹ کے پورے 10 ڈیز ہم جتنی استطاعت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اس میں ہم جتنا جاگ سکیں، جتنی عبادت کر سکیں اتنا کوشش کریں، آپ کر لیں تو سمجھ لیجئے جنت تو گارنٹی ہو گئی نا انشاءاللہ تعالی۔ شب قدر تو گارنٹی مل جائے گی، کیونکہ ان 10 دنوں میں سے کوئی سا بھی ایک دن ہے تو ہم کیوں ان 10 دنوں کی اپرچونیٹی کو ہاتھ سے جانے دیں؟ اب ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اب جوانی تو آئے گی نہیں، اب تو موت ہی آنی ہے ہماری، تو کیوں ہم ایک ایک دن کو بھی ضائع کریں؟ پتہ نہیں نیکسٹ ایئر ملے نہ ملے، ہماری اگر ملتی بھی ہے تو ہماری صحت کیسی رہتی ہے، ہماری مصروفیات کیسے رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں لاسٹ کے 10 ڈیز میں اس کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے نا عصر کی نماز کے بعد ہی اپنے مائنڈ کو میک اپ کرنا شروع کر دیں، مطلب اس کی تیاری میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ آمادہ شروع کر دیں، اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی کر لیجئے، شاور لے لیجئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر صاف ستھرا کر کے اپنے آپ کو خوشبو لگائیے، اپنے آپ میں خوشبو لگائیے، اپنی جہاں آپ نے نماز پڑھنا ہے اس جگہ کو صاف ستھرا کریے، گھر میں خوشبو کا آپ انتظام کیجئے، کچھ اسپرے کریے، کوئی خوشبو، کوئی فریگننس کریے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جہاں جائے نماز جو ہے اس پہ خوشبو لگائیے۔ اور پھر کیوں آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کس نے آنا ہے، یہ بڑی راتوں میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ سال میں ایک دفعہ اترتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لے کے اترا کرتے تھے، ہے نا، اور پھر شب قدر کی رات میں آتے ہیں، وہ فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور اگر ہم اب ہم یوں ہوں گے ان کے انتظار میں تو وہ انشاءاللہ آئیں گے ہمارے گھر میں، صاف ستھرے، ہم صاف ستھرے جگہ، خوشبو، پتہ ہے نا آپ کو فرشتوں کو صفائی اور خوشبو پسند آتی ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، ہماری جگہ بھی صاف ہو، اور پھر وہ ہم سے آ کے مصافحہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم جاگ رہے ہوں گے تبھی تو وہ کریں گے نا، ہم سو رہے ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے لاسٹ کے 10 ڈیز کا اہتمام کیجئے اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں
کریں، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس موقع ہو تو اپنے کاموں کو نا تھوڑا ہلکا رکھیے، بہت زیادہ مت تھکائیں اپنے آپ کو کہ رات میں ہم نے جاگنے، فریش کیسے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو کسی موقع ملتا ہے تو دوپہر کو بھی تھوڑا سا آرام کر کے اٹھ جائیں تاکہ رات کے لیے انرجی رہے، اس کو سیو کریے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا نا فارغ کرو اپنے آپ کو۔ تو ہمیں یہ تمام ٹپس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم آخری کے جو 10 دن کی عبادت کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی قدرتی طور پہ ہمیں انشاءاللہ وہ رات بھی نصیب ہوگی، اور جنت کی رحمت جو ہے انشاءاللہ اللہ سے ہم ضرور پائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ تو اس وقت کی قیمت دیکھیں، دنیا کی دولت بھی پوری نہیں کر سکتی جو وہ راتوں کی قیمت ہے۔ کوئی دنیا کی، پورا دنیا کی دولت بھی جو ہے نا اس رات کی قیمت کو پوری نہیں کر سکتی۔ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے نا، جو ہوتی ہے شب قدر جو ہوتی ہے، وہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہر لمحہ اتنا ثواب ہے کہ جب ہم ساری زندگی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، جو اس رات کی عبادت کا جو آپ کو پتہ ہے نا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ پتہ نہیں کتنے سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک بادشاہ بھی وہی عبادت کرے گا، ایک جو بیچارہ کمتر ہے وہ بھی جو ہے، اگر بادشاہ سو رہا ہے، فقیر جاگ رہا ہے، فقیر نے عبادت کر کے اس سے آگے بڑھ گیا، وہ آگے چلا گیا۔ تو اللہ سب کے لیے اپرچونیٹلی دے رہے ہیں۔ تو جب عبادت میں ہم کوشش کرتے ہیں نا، عبادت جب ہم ساری زندگی سے عبادت ہم اتنی جتنا نہیں کر سکتے، جب ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، روزے دار کا جب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ کی بھی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ روزے کو مطلب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ شیطان پھر کیا کرتا ہے، روزے دار کو بہکانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو وہ جکڑنا کیا ہے، وہ روزے داروں کے لیے جکڑا جاتا ہے، سب لوگوں کے لیے نہیں جکڑا جاتا۔ وہ جکڑنا اس کا یہ ہے کہ اس کا وار نہیں چڑھتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی اس وقت مسلمان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنی بڑی ایمانی قوت، اس کی روحانی قوت اس کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شیطان کا وار اس کے اوپر نہیں چلتا۔ اس وقت صرف ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو دیکھنا ہے نا۔ عام دنوں میں جو میں یہ گناہ کرتی ہوں، رمضان میں بھی یہ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب شیطان کا تو وہ زور چل نہیں رہا ہے، اللہ نے اس کو کنٹرول کروایا ہوا ہے، ہماری ایمان کی قوت اس کو آنے نہیں دے رہی ہے۔ تو اگر ہم وہی کام کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا نفس جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم شیطان کو بلیم کر دیتے ہیں، لوگوں کو بلیم کر دیتے ہیں، اصل کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں بہکا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس پہ اس کو ہم نے پکڑ لینا ہے وہیں پہ۔ اچھا، جو تم ہو جو مجھے جہنم میں لے کے جانے کی تیاری کرو، اور ہم ہر بات کا بلیم شیطان کو دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری جو اللہ کی مدد سے اللہ کی شامل حال ہوتی ہے، اور ہماری روحانی قوت بہت ٹاپ پہ ہوتی ہے۔ اور آپ اور میں یہ رمضان میں اپنی ایمان کی قوت آپ اور میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، ارے عجیب رحمت ہوتی ہے اس مہینے میں، جو ہم عام دنوں میں بھی کوشش کریں تو نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ایسا ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہم خود میں دیکھ سکتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں ہم کتنا سب کچھ جاگ بھی رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، پھر صبح ماشاءاللہ سحری میں بھی اٹھ جاتے ہیں، 1-2 گھنٹہ سونے کو ملتا ہے اور اس میں آپ اٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو اپنی ہم ایمانی قوت کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، میں بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ تو اب دیکھیے، اب ہم جب رات کی تنہائیوں میں بیٹھے ہیں، ہے نا، اپنے اللہ کے آگے بیٹھے ہیں تنہائیوں میں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، میں نے کہا نا یہ بہت ضروری ہے۔ وہی لوگ جائیں گے، نفس کا تزکیہ کرنے والے ہی جنت کے حقدار ہیں۔ گندگی سے ہم نے پاک کرنا ہے اپنے دل کو نا۔ یہ وقت جو ہے نا سوشلائز کا ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ سب سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے کا وقت ہے، اپنی عبادت کرنا ہے۔ آپ ہوں اور اللہ ہوں، دیٹس اٹ۔ یہ ملنا جلنا باتیں کرنا، 4 لوگ مل کے بیٹھ رہے ہیں اور ایسا سب نہیں کرنا ہے۔ بالکل تنہائی میں اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لیجئے، الگ ہو جائیے سب سے، اور اللہ اور آپ ہوں۔ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچئے، تھنک اباؤٹ کیجئے۔ جب سے ہم کو شعور آیا ہے، ہم بالغ ہوئے ہیں،
اس وقت سے اپنے آپ کو بیک میں لے کے جائیں، ایک جتنا آپ کی میموری میں آ رہا ہے سوچیں، اس وقت سے لے کے سوچنا شروع کریں میں نے کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی، کیا کیا کیے، اور پھر سوچیں، اپنے آپ کو سوچئے کہ اللہ حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا اللہ میرا ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اللہ نے معافی نہ دی تو میرا کیا ہوگا۔ سوچیں اس بات کو، پرسرات پر کیا میں پار کر لوں گی، اس پرسرات پہ سے جو گزرنا ہے، نیچے جہنم کے آنکڑے ہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، تو کیا اللہ، کیا میں ایک پرسرات پار کر لوں گی، اگر کر لوں گی تو کتنی تیزی سے کروں گی، ہے نا۔ آپ کو یہ بھی معلوم، جتنا ایمان مضبوط ہوگا تیزی سے ہوگا، جتنا کمزور ہوگا گرتے پڑتے جا رہے ہوں گے۔ تو تھنک اباؤٹ کریں کہ اللہ کیا بنے گا میرا، کیا میرا ہو جائے گا، کیا میرے دل میں نفاق تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ہی منافقین پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کیا اللہ میرے دل میں نفاق تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ جب میں جنت کے نزدیک جاؤں تو میرے لیے دروازہ بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہے نا۔ ہم نے سورہ منافقون میں پڑھا نا کہ جب وہ قریب جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ دنیا میں لوٹ جاؤ، یہ چیزیں یہاں نہیں ملتی، دنیا میں جا کے لے کے آؤ ان چیزوں کو۔ تو کیا ہونے والا ہے، کیا میں کر رہی ہوں، سوچیں، غور و فکر کریں، کیا میرے اعمال نامے میرے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، کیا ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب سے، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اپنے آپ کو سجدوں کو لمبا کر دیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، جھک جاؤ، عاجزی، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اپنے آپ کو اتنا کمزور ہیں ہم کہ ان تمام جو بھی میں نے آپ کے سامنے یہ سوالات رکھے ہیں ان کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اللہ کے آگے جھک جائیں، گڑ گڑا کریں، صدقہ کریں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جو صدقہ ہوتا ہے نا، ہر لمحہ استعمال کریں، استغفار کریں، اور جو ان راتوں کی بہترین ہمارے رسول اللہ نے جو استغفار بتائے وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے پڑھیں، جو جب آپ بریکس آتے ہیں آپ اس میں پڑھتے رہیں، اور پھر اگر نیند آنے لگے تو دیکھیں وضو بنا لیں، آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس ٹپس ہوئیں گے، میں صرف یاد دہانی کرا رہی ہوں، وضو بنا لیں، واک کر لیں، لا حول ولا قوت، کثرت سے پڑھیں، تاکہ اللہ کی طاقت کے بغیر تو ہم نیکی نہیں کر سکتے نا، اور نہ ہی ہم برائی سے بچ سکتے، تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور کثرت سے دعائیں شروع کر دیں، اور جنت الفردوس مانگیں اللہ سے، جہنم سے نجات کی دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اور جو ہے اپنے بچوں کے لیے مانگیں، بہن بھائی کے لیے، دوست احباب استاد جو بھی آپ کے ہیں سب کے لیے دعاؤں کو یاد رکھیے، سب کے لیے، اپنے بچوں کی سلامتی، اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے، دعائیں 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 کرتے رہیے، کیونکہ یہ دعاؤں کا ہی مہینہ ہے، اس میں صرف دعائیں ہی دعائیں کرنا ہے، قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، جو آپ کی دل کی دعائیں دنیا اور آخرت سب مانگیں اللہ سے، یا اللہ میں نے تجھ سے یہ اللہ سے دعا کریے کہ یا اللہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ میں تجھے رات کے اندھیروں میں یاد رکھا ہے، کیونکہ اب رات کی تاریخ یہ ہے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے رات کے اندھیروں میں تجھے یاد کر رہی ہوں، اللہ تو بھی مجھے وہ وقت نہ مجھے بھی اس وقت یاد رکھنا پروردگار، ان اندھیروں میں جب میں قبر کے اندھیروں میں پڑی ہوں گی اللہ، جب میں اللہ جس طرح میں تجھے یاد کر رہی ہوں اللہ تو بھی مجھے نہ بھولنا پروردگار، جب حشر کا میدان ہوگا اندھیرا گپ اندھیرا ہوگا اللہ ان اندھیروں میں مجھے یاد رکھنا پروردگار، جب ہر طرف ہی اندھیرا اندھیرا ہوگا اللہ تو مجھے نہ بھولنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ کو اعتراف بہت پسند ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ سے نیکیوں میں جم جانے کی استقامت کی دعا کریں کہ اللہ یہ صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ ساری زندگی جب تک اب میں زندہ ہوں مجھے نیکیوں میں جما دیں، اللہ نفاق اور غفلت کی زندگی سے مجھے پناہ دیں، اس رات کی قدر کریں، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، بڑی بابرکت والی رات ہے وہ، اس رات ہمارے گھر میں نے آپ کو جیسے بتایا فرشتے آئے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی
قدر کیجئے، لمحہ لمحہ وہ سوچ سوچ کے اللہ سے دعائیں مانگیے، اور خاص کر دیکھیے سحری کے 5 منٹ تو استغفار کے لیے رکھ لیں۔ آپ تھوڑا جلدی سحری کر لیں، 5 منٹ رکھ لیجیے، زیادہ نہیں، 5 منٹ پہلے اپنے سحری ختم کریے اور استغفار کریے، کیونکہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں تو اللہ سے بس اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے معاف کر دے، آگ سے بچا لے اور جنت الفردوس عطا فرما دے، میرے رمضان کے روزے پچھلے اگلے جتنے بھی ہیں اللہ تو قبول فرما، اللہ شرک سے، کفر سے، بدعت کی گمراہیوں سے، گناہ کبیرہ سے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ اب آگے آگے زمانے میں ہمیں خود نہیں پتہ کہ کیا کیا کیسی تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریے، اور دیکھیے رمضان کوئی روٹین کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ۔ بس ایک روٹین آیا، ہم نے کیا، بس یہ عید آئی، بس پھر کے وہی ہو گئے، ایسے نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلیوں کا مہینہ، اپنے اندر برائی کو اچھائی سے ہم نے تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں رمضان کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم چینج ہو رہے ہیں، بلکہ کیا ہم رمضان کا ڈر ہے، کیا ہمیں روزے کے لیے ہم کر رہے ہیں عبادت یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ پوچھیں، اگر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ تو رمضان کے بعد بھی ہے، رمضان کے روزے تو صرف اس مہینے میں آئے، کیا ہم اس کے لیے اچھے بنے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سوچئے کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، روزے سے ڈر کے کر رہے ہیں، رمضان سے ڈر کے کر رہے ہیں؟ تو اپنے اندر اپنے آپ کو تبدیلیاں کریے، اور جب ہم جو ہے سب کو واپس، جب دیکھیے آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو لوٹنا ہے، یہ سب کے لیے ہے نا، جب ہم سب کو اللہ کی طرف واپس لوٹ کے ہی جانا ہے تو ہم کیوں مجرم بن کے جائیں، ہے نا؟ کیوں اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوں؟ کتنی شرمندگی سے ہم کیوں جائیں؟ جب ہمارا فرشتے ہماری روح نکال کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو ہم کیوں شرمندہ ہوں، کیوں مجرم بنے، کیوں جائیں؟ جب اللہ ہم سب کو جب ہم کو جانا ہی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو کیوں نہیں عزت کے ساتھ مومن بن کر ہم جائیں، ہے نا؟ کیوں نہیں جائیں؟ اللہ جب ہمارے فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئیں تو ہمیں خوشخبری دیں، ہم کو اللہ کے سامنے پیش کریں تو ہم خوشی کے ساتھ، اللہ بھی ہم سے راضی اور ہم اللہ سے رضامندی کے ساتھ ملیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اور اس مہینے کی ہم قدر بھی کریں، اور ہمیں اس کی جو بڑی عشرہ ہے، بڑی راتیں، اللہ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے پروردگار، اور اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ اور اللہ دیکھیں، اگر اللہ رسول اللہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہ یہ رمضان کہ جو میں روزے رکھ رہی ہوں، میری زندگی کے اگر آخری روزے نہ ہوں، ہمیں نہیں پتہ یہ آپ اور میرے، پہلے تو ہم پہنچ جائیں، نمبر 1، اگر پہنچ گئے تو آپ کو مجھے نہیں پتہ کہ یہ رمضان ہمارا لاسٹ ہے کہ کیا ہے، تو یا اللہ ہمیں پھر وہ موقع دینا، اور آپ نے یہ فیصلہ اگر کر لیا ہے کہ میرے لیے یہ آخری رمضان ہے تو مجھے ان میں سے کر دے جن پر آپ نے رحم کیا ہے، رحم کر دیا ہے، مجھے محروموں میں نہ کرنا، یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے اور نیکسٹ ملنا بھی نہیں ہے، میری جھولی تو خالی رہ گئی۔ سمجھے آپ اس دعا کا مطلب، کہ اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں روزے نیکسٹ ملیں یا نہ ملیں، تو اگر یا اللہ ہمیں پھر موقع دینا، ضرور دینا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں موقع دینا، آپ نے اگر اللہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ زندگی کا میرا آخری رمضان ہے تو مجھ پہ رحم کرنا، اور مجھے محروموں میں نہیں کرنا بلکہ خوش قسمتوں میں میرا شمار کرنا۔ اور یہ ورنہ کیا ہوگا، اگر خدا نخواستہ میں محروم رہ گیا تو یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگلا تو مجھے ملنا نہیں ہے، پھر میری تو جھولی خالی رہے گی۔ تو لہٰذا اس مہینے میں ہمیں آگ سے نجات دے دیں، جنت الفردوس عطا فرما دیں، یا اللہ اس رات میں ہمارے لیے عافیت والے معاملے کریں، کیونکہ پتہ ہے نا قدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، فیصلے کیے جا رہے ہیں، سارے اعمال نامے فرشتوں کے ہاتھ ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں،
تو اللہ ہماری اس رات میں ہمارے لیے عافیت والے معاملے کرنا، ہماری تمام بیماریوں سے، مصیبت سے، حادثات سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ آپ ہیں وہ اللہ، آپ سے ہم وہ ایمان مانگتے ہیں جو ہمارے دل میں بس جائے۔ پروردگار ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم سے ہم سب کو نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رمضان بہترین گزرے، ہماری زندگی میں بہترین رمضان ہو اللہ، جو ہم نے اب تک جو عبادت نہیں کی ہو، اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر عبادت کرنے والا، صدقہ کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے پروردگار، اچھے اخلاق ہمارے کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔